بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں حافظ الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ محدثین کی اصطلاح میں حافظ الحدیث یا حافظ یا حافظ الحدیث مطلق الحافظ کہیں گے تو یہ کس صلاحیت کا نام ہے، کس درجے کا نام ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ روزانہ احادیث پڑھتے ہیں، کتب ستہ کی روایات پر ہماری نظر پڑتی ہے۔ کتب ستہ کی جو روایات ہیں مطلب اسانید، اس کی رجال سے متعلق ہم پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ تقریب التہذیب جو حافظ ابن حجر کی ہے رحمہ اللہ، 50 سینکڑوں کی تعداد میں ایسے روات ہیں، بلکہ یہ کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہزاروں، تقریباً 8000 سے زائد روات ہیں۔ اس میں صحابہ کے نام نکال دیں، تابعین، تبع تابعین کے بعد سے خصوصی طور پر تابعین اور تبع تابعین، اس کے بعد کا جو طبقہ ہے، ایسے روات پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثقۃ حافظ، ثقۃ حافظ، حافظ۔ تو ایک طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس راوی سے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ حافظ ہے تو کیا مراد ہے اس سے؟ ایک بات واضح ہوگی آپ کو۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر، صبح و شام کتنی مرتبہ آپ کا نام آتا ہے؟ حافظ ابن القیم کہتے ہیں، حافظ ابن الجوزی کہتے ہیں، حافظ السخاوی، حافظ السیوطی، حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کتابیں لکھی تذکرۃ الحفاظ، حافظ سیوطی نے لکھا طبقات الحفاظ، دیکھا ہوگا آپ نے جو ملا کر دکھایا تھا آپ لوگوں کو۔ تو یہ الحافظ اور حافظ یہ جو اصطلاحات ہیں یہ ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں، اس سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قال الحافظ ابن حجر تو کیا مراد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کتب ستہ کے کسی راوی کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا یا امام ذہبی نے کہا ان کے بارے میں کہ حافظ، ثقۃ حافظ، تو کیا مراد ہے؟ یہ جانے بغیر محض الفاظ پر نظر دوڑائیں گے تو وہ ہمیں محدثین کی اصطلاح میں ان کو کیا مقصود ہے اس سے ہم غافل ہی رہ جائیں گے۔ اس وجہ سے آج کا یہ درس ہے۔ درس کا تعارف واضح ہو گیا آپ کو؟ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک معرفہ ایک نکرہ، ایک ہے حافظ، ایک ہے الحافظ۔ دقیق فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہے حافظ، ایک ہے الحافظ۔ ہمارے درس کا جو محور ہے وہ ہے الحافظ۔ حافظ یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں دقیق فرق ہے۔ حافظ جب کہتے ہیں تو وہ وصف ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کاتب، کسی کا وصف ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وصف۔ کیا مطلب؟ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کاتب ہیں، سب لکھ ہی رہے ہیں اور سب بہت لکھ رہے ہیں، لیکن ہم پورے مدرسے میں، پورے جامعہ میں کسی ایک طالب علم کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ کاتب ہے۔ کیا مطلب؟ لکھنے میں ان کو جو مہارت ہے یا ان کا جو حسن خط ہے اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کاتب۔ تو وہ وصف نہیں ہوتا، وہ لقب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ لقب ہوتا ہے۔ تو ہم جس پر گفتگو کر رہے ہیں وہ وصف وہ نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، اس لیے کہ یہ فرق نہیں جانیں گے تو پھر غلط مت کر لیں گے۔ جب ہم حافظ کہتے ہیں، جیسے مثلا فرض کر لو کہ تقریب التہذیب ہے، کتب ستہ کے روات ہیں،
جن سے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ جب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کسی راوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حافظن، کیا لکھتے ہیں؟ تو اس اعتبار سے محدثین کے پاس حافظن جب کہتے ہیں تو دو میں سے ایک مراد، کس میں سے؟ یا تو یہ مراد ہے کہ وہ تام الضبط ہیں، کیا ہیں؟ تام الضبط، کہتے ہیں کہ ثقۃ حافظ، کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ یہ جو راوی ہیں تام الضبط ہیں، کیا ہیں؟ تام الضبط۔ حفظ و اتقان میں یہ مثالی ہیں، حفظ و اتقان میں معروف ہیں، روایت بیانی میں ان سے چوک نہیں ہوئی ہے، ان کو شک نہیں واقع ہوا ہے، شک لائق نہیں ہوا ہے، کبھی یہ روایت بیانی میں خلط ملط کا شکار نہیں ہوئے ہیں، تو یہ ثقات میں سے ہیں، حافظ ہیں، تام الضبط۔ حدیث صحیح کے شروط میں سے ایک ہے نا کہ راوی کا تام الضبط ہونا، کیا مطلب؟ راوی کا حافظ ہونا، یوں سمجھ لیجیے آپ، راوی کا کیا ہونا؟ حافظ ہونا۔ کیا مطلب؟ 10 حدیثیں ان کو یاد ہیں تو 10 حدیثیں اچھی طرح یاد ہیں، یہ معنی۔ اب انہوں نے 11ویں حدیث یاد کی تو بہت اچھی طرح یاد کی، جیسے سنا ویسے انہوں نے پہنچایا۔ اب 12ویں حدیث یاد کی تو 12 حدیثیں ان کو اچھی طرح یاد ہیں، تو اس معنی میں وہ حافظ ہیں، تام الضبط۔ حافظ جب کہتے ہیں تو راوی کے لیے بطور وصف کبھی یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ کثیر الحدیث ہے، کیا ہے؟ کثیر الحدیث۔ کثیر الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو روایات ہیں وہ کم و بیش مطلب 10-20 ہزار ہیں، 50 ہزار ہیں، یا ہو سکتا ہے 1 لاکھ کے قریب ہوں یا اس سے بھی تجاوز کر جائیں۔ ضروری نہیں کہ وہ حفظ و اتقان میں ماہر ہوں۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے مطالعہ بہت کیا ہے لیکن ان کا مطالعہ مفید نہیں ہے، کیوں؟ انہوں نے اصول و ضوابط کی روشنی میں مطالعہ نہیں کیا ہے، ان میں منہجی خلل ہے، پڑھا بہت ہے انہوں نے، ہم کہتے نہیں کہتے ہیں، میری باتوں کو غلط مت کر لیں، میں مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ حافظ جب کہتے ہیں تو ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ تام الضبط۔ اگر آپ تقریب کھولیں گے، میں نے کہا نہیں 50 نہیں، سینکڑوں نہیں، 1000 سے تجاوز کر جائیں گے روات، جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حافظ ثقۃ حافظ ثقۃ حافظ ثبت حافظ متقن۔ یہ جو توثیق کے جو کلمات ہیں، اس میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ راوی تام الضبط ہیں۔ کیا مراد ہے؟ کبھی کبھار حافظ کہہ کر کے تام الضبط مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مراد ہوتا ہے کہ یہ کثیر الحدیث ہیں، یعنی مکثرین میں سے ہیں، ان کی محفوظات بہت ہیں، یعنی انہوں نے کثرت مشائخ ان کے ہیں کہ انہوں نے کئی راویوں سے انہوں نے سنا ہے، کئی اساتذہ سے انہوں نے سنا ہے، ان کے پاس روایات کی کثرت ہے۔ حفظ و اتقان میں کس معیار کی ہیں اس پر گفتگو نہیں، یہ بتانا ابھی کیسے ہم معلوم کریں گے؟ قرائن سے۔ اب وہ فی الحال ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ تقریب بعد میں کھول لینا، لکھ لینا نام، بعد میں جا کے کھول کے دیکھنا۔ جیسے ایک راوی ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا، جن کا نام ہے ابراہیم ابن بشار الرمادی۔ ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا لکھا؟ کہا کہ حافظ لہو اوہام، حافظ لہو اوہام۔ ایک اور راوی ہیں جن کا نام کے بارے میں اگر میں بتاؤں کہ ابن حجر نے کیا کہا ہے تو مسئلہ اور واضح ہو جائے گا۔ ان کا نام ہے محمد ابن حمید ابن حیان الرازی۔ حافظ ابن حجر نے جانتے کیا کہا ان کے بارے میں؟ کہا کہ حافظ ضعیف۔ دکھنے میں تضاد نظر آ رہا نا آپ کو؟ حافظ ضعیف، یا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ حافظ ہیں یعنی تام الضبط ہیں، اور ضعیف کس اعتبار سے؟ عدالت کے اعتبار سے۔ یہاں وہ مراد نہیں ہے، یعنی حافظ اور ضعیف ایک ساتھ کہہ رہے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ محمد ابن حمید ابن حیان الرازی کے بارے میں۔ مقصود کیا ہے؟ یہ حافظ کیا مطلب؟ کثیر الحدیث، اور ضعیف من قبل حفظی، یہ معنی اس کا۔ بحیثیت حفظ و اتقان میں وہ ضعیف راوی ہیں، لیکن انہوں نے ان کی جو روایات ہیں وہ کثرت سے ہیں، تو حافظ ضعیف۔ سمجھ میں آئی کیا بات آپ کو؟ مشکل ہو رہی ہے؟ ایک اور راوی ہے معروف نام حجاج ابن ارطاط۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے تو الادب المفرد میں لائے ہیں ان کو، ان کی روایات، لیکن کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں ان کی مرویات، امام مسلم بھی ان کی اخراج کی. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو راوی ہیں حجاج بن ارطاط صدوق راوی ہیں، لیکن کثیر الارسال و تدلیس ہیں وہ. اس کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کو کیا کہا کہ کان من الحفاظ. کیا کہا؟ کان من الحفاظ. مقصود کیا ہے وہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو؟ مقصود یہ ہے کہ ان کی محفوظات، ان کی روایات کثرت سے ہیں، وہ تام الضبط ہیں، یہ معنی مقصود نہیں ہے. سمجھ میں آتا آپ کو؟ تو حافظ جو نکرہ ہے نا، اس میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ یا تو تام الضبط مقصود ہوتا ہے، یا اور اکثر یہی، یا یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ ان کو یہ مطلب کثرت روایات. ایک راوی ہیں جن کا نام ہے سعید بن بشیر، ان کے ایک معاصر ہیں، وہ تو جلیل القدر عالم دین ہے، ابو مسہر، علی بن مسہر. وہ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کی روایت میں سے، صحیح بخاری کی روایت میں سے، شیخین کی روایت میں سے ہیں. تو ابو مسہر رحمہ اللہ ان کا نام لے کر کے کہتے ہیں کہ کان لم یکن من جندنا احفظ منہ. کہتے ہیں کہ ہمارا جو حلقہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری کلاس میں، ہمارے ہم سبق دوستوں میں ہم کہتے ہیں نہیں، کہا کہ لم یکن من جندنا احفظ منہ، اور فوراً کہتے ہیں وہو ضعیف منکر الحدیث. کیا بھئی تضاد نہیں ہے ظاہر میں؟ یہ ہم کو تضاد کب نظر آئے گا؟ جب ہم اصطلاحات سے جو اصطلاحات ہیں محدثین کی، اس سے اگر ہم غافل رہیں تو کیا مقصود ہے ابو مسہر کو رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں کہ لم یکن من جندنا احفظ منہم، یعنی کثرت روایت کی اگر بات کریں تو ہمارے ہم سبق افراد میں ان سے زیادہ کثیر الحدیث کوئی نہیں ہے، لیکن من قبل حفظی اگر بات کریں تو کہا کہ وہ ضعیف منکر الحدیث. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. تو حافظ جب کہتے ہیں تو دو معنی مقصود ہوتے ہیں، ایک بطور وصف کے، ایک کثیر الحدیث، ایک تام الضبط. اور یہ ہم قرائن سے معلوم کریں گے. آج کے ہمارے اس موضوع میں یہ بات خارج ہے، غلط ملت آپ نہ کر لیں، اس لیے میں نے آپ کو یہ مثال دیا. آپ کو ہمارے موضوع کا حصہ کیا ہے؟ الحافظ. الحافظ جب کہتے ہیں یہ وصف نہیں ہے، یہ ہے لقب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کوئی بات کہہ دی، وہ یاد کر لیا اور سمجھ لیا. ایک آدمی کو پوچھو ان کا نام کیا، ان کا نام کیا، سب کے نام بتا دے گا وہ. ہم بولیں گے کہ بھی عالم ہے یہ. کیسے؟ سب کے نام معلوم ہے، سب چیزوں کے نام معلوم ہے، راستے معلوم ہیں. یہ تو وصف ہوا نا. لیکن جب ہم کہتے ہیں معاشرے میں عالم دین، تو یہ وصف ہے کیا؟ ایک لقب ہے، یہ ایک رتبے کا نام ہے، یہ ایک مقام کا نام ہے، یہ ایک درجے کا نام ہے، یہ ایک فضل کا نام ہے. یہ سمجھنا ہے آپ؟ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ حافظ نہیں ہے بلکہ الحافظ ہے. یہ فرق نہیں سمجھیں گے تو ہم مزید پوری گفتگو کریں گے، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ غلط ملت کے شکار ہو جائیں گے. اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اصل موضوع آپ کے سامنے پیش کروں تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں الحافظ یا حافظ الحدیث سے کیا مقصود ہے. یہ محدثین کے لیے ایک لقب ہے، ایک لقب ہے. لیکن لفظ محدث وہ بھی ایک لقب ہے، الحجہ وہ بھی ایک لقب ہے، المحدث وہ بھی ایک لقب ہے. لیکن المحدث جب ہم کہتے ہیں تو اس سے بھی بڑا لقب ہے یہ. جب ہم کہتے ہیں کہ الحافظ، حافظ بن حجر رحمہ اللہ کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ محدث ہیں، ہاں صرف محدث نہیں، وہ تو الحافظ بھی ہیں. وہ صرف محدث نہیں بلکہ وہ تو حافظ بھی ہیں، حافظ الحدیث. مطلب کہ اس سے بھی بڑا رتبہ ہے، اس سے بھی بڑا مقام ہے الحافظ. واضح ہو گیا آپ کو؟ بلکہ آج کی اس علمی دنیا میں مطلق جب ہم کہتے ہیں نا شیخ الاسلام، میں نے ایک تحریر لکھا تھا کہ شیخ الاسلام سے کون کون ملقب رہے ہیں، لیکن مطلق جب شیخ الاسلام کہتے ہیں نام لیے بغیر تو کون مراد ہوتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مراد ہے. ویسے ہی مطلق جب ہم کہتے ہیں کہ قال الحافظ اور نام ذکر ہم نہیں کرتے ہیں تو کون مراد ہیں؟ حافظ بن حجر رحمہ اللہ. تو اندازہ لگائیے کہ آپ حافظ بن حجر رحمہ اللہ، ہم نے ان کو ایک مثال دی بس آپ کو. تو یہ جو حافظ جو لقب ہے صرف محدثین کے لیے ہے.
نحویین کے لیے، بلاغیین کے لیے، اصولیین کے لیے، فقہاء کے لیے، دیگر علوم شرعیہ یا علوم عالیہ کے جو ماہرین ہیں ان کے لیے نہیں ہے، ادبا کے لیے نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کو، آپ کی جو کتابیں جب ابھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا اس کتاب سے متعلق، معجم مصطلحات الحدیث و لطائف الاسانید، اس میں آپ نے لکھا کہ کفا بالمحدثین فخرا ان هذا اللقب لا يختص الا بهم، کفا بالمحدثین فخرا ان هذا اللقب يختص بهم، ایسے آپ نے کہا کہ محدثین کے لیے شرف کی، فخر کے لیے، شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ ان هذا اللقب، کون سا لقب؟ الحافظ، کہا کہ يختص بهم، صرف محدثین کے لیے ہی خاص ہے یہ، دوسروں کے لیے نہیں۔ کہا کہ ولا يقال للغوی او النحوی مهما بلغ في علمه ومعرفته انه حافظ، کسی نحوی کے لیے، کسی لغوی کے لیے، کسی ادیب کے لیے علم و معرفت میں وہ آسمان کو چھوتا ہو لیکن ان کو حافظ نہیں کہیں گے۔ حافظ صرف محدثین ہی کا لقب ہے، جو ایک بڑا لقب ہے، اس سے بھی جو اعلیٰ لقب ہے۔ البتہ الحافظ کہتے کس کو ہیں یہ میں آپ کو چند اہل علم کے اقوال کی روشنی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی، یہ کتاب جو ہے محدثین، یعنی جسے میں لسان المحدثین کیا کہتے ہیں؟ لسان المحدثین، اسے لسان الاطباء بھی ہوتی ہے، وہی سمجھتے ہیں وہ، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حتیٰ کہ عمارت بنانے والے جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، زمین کی خرید و فروخت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ ہر ایک جو ہے یعنی ہنر کی صلاحیت اور متعدد جو میادین ہیں، ہر میدان سے جڑے افراد کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، بالکل ویسی محدثین کی ان کی اپنی زبان ہے۔ اصطلاحی طور پر انہی کی زبان میں اس لفظ کو سمجھنا ہے، یہی ہے دیانتداری، یہی ہے علم و تحقیق۔ اس سے ہٹ کر کے سوچیں گے تو پھر ایک نیا راستہ اختیار کر لیں گے وہ۔ تو محدثین کی اصطلاح میں الحافظ جب کہتے ہیں، یا محدثین کی اصطلاحات جو ہیں کسی بھی لفظ کے لیے، اس کو آپ نے یکجا کیا۔ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے متعدد اصحاب علم کے اقوال نقل کیے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ہم اوپر سے آئیں، قدیم علماء کے حوالے سے بیان کریں، لیکن میں آپ کو دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، تاکہ آسان لفظوں میں پہلے بات سمجھ لیں۔ لیکن انہوں نے کیا لکھا ہے؟ الحافظ لقب خاص للمحدثین، الحافظ لقب خاص للمحدثین وهو ان يكون عارفا بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ واقف ہو، ایسا نہیں کہ وہ گلدستہ حدیث ہو یا حصن المسلم ہو یا بلوغ المرام ہو، ایک طالب علم نے پڑھ لیا ہو، مشکات کے چند منتخب ابواب پڑھ لیا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ کتب ستہ پر اس کی نظر ہو، مسند احمد پر اس کی نظر ہو، سنن دارمی پر، پھر بعد کی جو کتابیں المعاجم الثلاثہ ہیں ابوالقاسم طبرانی کی، اور اسی طرح سے جو مسانید ہیں، سنن ہیں، مستخرجات ہیں، اجزاء ہیں، امام بیہقی کے سنن الکبریٰ ہے، المستدرک الصحیحین ہیں، 50 وقت سمجھ رہے ہیں آپ، جو متون ہیں نا دواوین السنہ جن کو کہتے ہیں، ان پر اس کی اچھی طرح نظر، احادیث رسول پر۔ ایسا نہ ہو کہ چند حدیثوں پر اس نے اکتفا کیا ہو، تو وہ تو شمار میں بھی نہیں ہوگا وہ۔ تو بات یہ ہے کہ ان یکون عارفا بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنا ہی نہیں، بصیراً بطرقها، بصیراً بطرقها، ایک ایک حدیث کی کتنے طرق ہیں، میں نے ابھی تیاری کر رہا ہوں اس کی، کافی میں نے چیزیں جمع کر لی ہیں، اور بالذات میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی شخصیت کو رکھ کر کے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کسی حدیث کے سبھی طرق یکجا کرنا، ایک تو یکجا کرنے میں کرنے کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس میں کیا فوائد ہیں، نہ کرنے کے کتنے نقصانات ہیں، صرف حافظ بن حجر کی رحمہ اللہ شخصیت کو سامنے رکھ کر فتح الباری کی روشنی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو بات ہے بصیراً بطرقها، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک ایک حدیث
کہ کتنے طرق ہیں، ان طرق سے واقف ہونا. ہو سکتا ہے حدیث کے شواہد ہوں یا حدیث کے مطلب اس کی جو مطابعات جو ہوتے ہیں وہ ہوں. اس کی جو کثرت طرق ہے جس کو محدثین کی اصطلاح میں الاعتبار کہتے ہیں. الاعتبار یعنی کسی بھی حدیث کے جو متعدد طرق ہوتے ہیں، اس کی مطابعات، اس کی شواہد، اس کی جو حیت ہے اس پر نظر رکھنا، اس پر اچھی گرفت ہو. بات صرف ایک حدیث کی نہیں، سبھی احادیث کی. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت محنت طلب کام ہے. یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ الحافظ جب کہتے ہیں تو دل میں ایک ہیبت آئے، ان کی عظمت آئے، ان کا مقام آئے، معلوم ہو کہ یہ کتنا بڑا رتبہ ہے. یہ کسی مدرسے سے فضیلت کیے ہوئے طالب علم کا لقب نہیں ہے، یہ کتنا عظیم لقب ہے. دنیا میں ایسے افراد کتنے کم ہیں، انگلیوں میں گنے جاتے ہیں. کتنے جلیل القدر شخصیات ہیں، اللہ نے کتنے عظیم جو ہے مطلب لقب سے نوازے ان کو، یہ معلوم ہونا چاہیے. اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم آسانی سے کہیں کے نکل جائیں کہ وہ بھی حافظ حدیث ہیں، ایسا نہیں. تو یہ جو عارف ان یکون عارفا بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں بصیرا بطرقھا، یہ سمجھ رہے ہیں یعنی بس اللہ المستعان، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. بصیرا بطرقھا، ایک حدیث کے کئی طرق جمع کرنا یہ خود بہت بڑی بات ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں بعض جگہ پر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے 70 طرق ہیں، اس حدیث کے اتنے طرق ہیں. جو غسل الجمعہ سے متعلق جو حدیث ہے اس میں سے کہا کہ آپ نے اس سے 100 سے زائد طرق ہیں اس کے. مسند ابی عوانہ میرے پاس ہے، اس میں آپ دیکھو، آپ نے عبداللہ بن عمر اور ان سے امام نافع سے پڑھنے والوں کی جو تعداد آپ نے بتائی ہے وہ تقریباً 70-80 کے قریب ہے. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے مزید اضافہ کیا، اس پر مستقل رسالہ لکھا آپ نے. حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی شخصیت پر جو کتاب لکھی ہے نا حافظ سخاوی نے، الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر، اس میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی جو تصانیف کو انہوں نے اکجا کیا ہے اس میں مستقل ایک شق انہوں نے یہ بتائی کہ کس کس حدیث کے آپ نے طرق اکجا کیے. کوئی آسان کام نہیں ہے. بصیرا بطرقھا، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کی سلسلہ تین اگر آپ دیکھیں گے، ورق گردانی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ کتنا بڑا کام ہے. بصیرا بطرقھا ممیزا لاسانیدھا یحفظ منها ما اجمع اہل المعرفۃ علی صحہ وما اختلفوا فیہ، یعنی کس حدیث سے متعلق اہل علم کا اتفاق ہے کہ ہاں یہ واقعتاً یہ سند صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور کس کس حدیث سے متعلق اہل علم کا اختلاف رہا ہے. امام ابو الحسن الدارقطنی رحمہ اللہ، ان کی العلل ہے، آپ ایک نظر ڈالیے، آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ کو اس کا علم ہوگا، اس کی گہرائی کو کم از کم سمجھ پائیں گے. آپ ایک تصور تو آئے گا کہ آپ ایک حدیث کو لکھتے ہیں اور اس کے پھر اس کے جو طرق بیان کرتے ہیں، اس کا اختلاف بیان کرتے ہیں. ایک راوی ہیں، ان کے ایک تلمیذ ہیں، ان کے تلمیذ پھر جب اس روایت کو بیان کرتے ہیں تو کس درجے کا اختلاف واقع ہوا ہے. یہ سبحان اللہ، یہ ایک اللہ کی خاص توفیق ہے، ایک عجیب و غریب علم ہے. اس کو لفظوں میں بیان کرنا آسان نہیں ہے، اس کو ہم تصور میں لا نہیں پا رہے ہیں، سمجھا نہیں پا رہے ہیں. پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نظر ضرور ڈالیں. میرے پاس ہے کتاب، آپ لے کے جائیں ایک نظر. تو یہ جو چیز ہے کہ یحفظ منها ما اجمع اہل المعرفۃ علی صحتہ، اس فن کے ماہرین نے کسی حدیث کی صحت پر اتفاق کیا ہو اور کس سے متعلق ان کا اختلاف واقع ہوا ہو، اس تفصیل سے واقف ہونا، اس کو جاننا، اس پر گہری نظر رکھنا، یہ سب جو ہے ایک کہلاتا ہے کہ فلاں شخص حافظ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف ایک حدیث کو رکھ کر کے اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو ہم لے لیں، اس حدیث کو لینے کے بعد حتیٰ کہ آپ صحیح بخاری کی پہلی حدیث لے لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے، صرف سننے والے نہیں، سننے والے بہت ہو سکتے ہیں، روایت جن سے ہم کو ملتی ہے وہ صرف عمر بن خطاب سے، حالانکہ انہوں نے ممبر پر سنائی اس حدیث کو. کتنے لوگوں نے سنے ہم کو نہیں معلوم، لیکن روایت جس سے ہم کو مل رہی ہے وہ تو علقمہ سے، اور علقمہ سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم التیمی ہیں، ان سے روایت کرنے والے یہ سب منفرد ہیں، ان کا کوئی مطابقت کرنے والا نہیں ہے. لیکن جو
محمد بن ابراہیم التیمی ہیں، ان سے روایت کرنے والے بھی بھلے ہی ایک ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری، لیکن ان سے روایت کرنے والے بڑی تعداد میں ہیں جن کی تعداد 70 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اب ایک حدیث کو رکھ کر کے اندازہ لگائے کہ آپ اتنے روات سے متعلق آپ اتنی تفصیلات کیسے جانیں گے؟ ہر شخص کا نام، ہر شخص کی کنیت، ہر شخص کے والد کا نام، ہر شخص کب پیدا ہوئے، کب ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے، کہاں کے ہیں، کہاں گئے ہیں، کون کون ان کے اساتذہ ہیں، کون کون ان کے تلامذہ ہیں، کیا کیا ان کی مرویات ہیں، کیا ان میں کبھی غلط مرض کے شکار ہوئے کہ نہیں ہوئے، حافظہ ان کا کیسا رہا ہے۔ اب آپ ایک حدیث کے متعلق اتنا جاننا، اندازہ لگا لیجئے کہ یعنی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایسے اگر 40-50 ہزار حدیثوں کو اگر ایسا کی بات آئے، اتنی مقدار میں حدیثیں نہیں، میں مطلب حدیث کے جو طرق کی بات کر رہا ہوں، اتنی جو اسانید ہیں، کثرت اسانید کی جو میں بات کر رہا ہوں، تو اس پہ نظر رکھنا کیا معمولی بات ہے؟ عام بات ہے یہ، بالکل بھی عام بات نہیں ہے۔ اور بات ایسی بھی نہیں کہ دلچسپی، یہ دین ہے، ضرورت ہے، اس کو جو ہے مطلب یعنی دین کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے اس کو، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ البتہ جو علماء قدیم ہیں انہوں نے اس کا جو تعارف کروایا کہ الحافظ کس کو کہتے ہیں، اس میں تھوڑی سی تفصیلی باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے تقی الدین السبکی، سبک مصر کا ایک علاقہ ہے، ان کے جو فرزند ہیں تاج الدین السبکی، تاج الدین عبد الوہاب السبکی، ان کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے طبقات الشافعیہ الکبریٰ، تو اس میں تو ان کے والد سے متعلق کوئی ایسا قول مجھے وہاں نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے حوالہ نہیں دیا کہ یہ قول کہاں ہے۔ تقی الدین السبکی رحمہ اللہ نے جو ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، یہ کہاں سے ماخوذ ہے، اس کا مصدر کیا ہے، اس میں یہاں بیان نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے میں یہیں سے سنا رہا ہوں۔ دیکھو کیا لکھتے ہیں، قال تقی الدین السبکی انہ سأل الحافظ جمال الدین المزی، ابو الحجاج جمال الدین المزی رحمہ اللہ، ان کے ترجمہ حیات پر میں نے مستقل تحریر لکھا ہے، میں نے بڑی جلیل قدر شخصیت ہیں ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تحفۃ الاشراف، ان کی عجوبہ ہے ان کی جو کتابیں ہیں۔ دیکھو تقی الدین السبکی کہتے ہیں انہ سأل الحافظ جمال الدین المزی عن حد الحافظ الذي اذا انتهى اليه الرجل جاز ان يطلق عليه الحافظ۔ کہا کہ تقی الدین السبکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ابو الحجاج المزی سے پوچھا کہ مجھے وہ حد بتائیے، علم کا جو منتہائی علم ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کہ کم از کم فضیلت پڑھا ہوا ہو تو عالم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، سادس پڑھنے والے کو ہم عالم نہیں کہتے، فضیلت پڑھے ہیں، ہاں یہ صاحب الشہادہ ہیں، صاحب علم ہیں، عالم دین ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے ابو الحجاج المزی سے پوچھا کہ کسی شخص سے متعلق حافظ اگر ہم کہنا ہو تو اس کی حد بتائیے کہ کتنا علم ہونا چاہیے، تو آپ نے کہا یرجع الی اہل العرف، یرجع الی اہل العرف، کہا کہ بھئی جس علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں حافظ ہیں، تو ان کے پاس کیا مقصود ہے وہی اصل ہے، عرف پر جاتی ہے بات۔ تو آپ نے کہا کہ وَأَيْنَ أَهْلُ الْعُرْفِ، اب ایسا رہ گیا، کہاں رہ گیا ایسے، اب کس بستی میں ایسے لوگ رہ گئے ہیں، جاننے والے کہاں رہ گئے ہیں، کہاں رہ گئے متقنین، یہ 8ویں صدی ہجری کی بات ہے، یہ قلیل جدا۔ اچھا ایسے لوگ تو بہت کم ہیں، کوئی تعریف بتائیے، کوئی جملوں میں بتائیے، کوئی تحریری بات بتائیے کہ اس کی اتنی حد ہے کہ یہ صلاحیت کسی میں ہو تو وہ حافظ الحدیث ہے۔ تو ابو الحجاج المزی نے کہا، اور ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ من الحفاظ، وہ حقیقت میں حافظ الحدیث ہیں، وہ آپ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ الحدیث کون ہے، آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ اقل ما یکون ان یکون الرجال الذین یعرفهم ویعرف تراجمهم واحوالهم وبلدانهم اکثر من الذین لا یعرفهم لیکون الحکم للغالب۔ کہا کہ مثلا کتب ستہ کے رجال کو لے لیجئے، فرض کر لو اس میں 8,500 رجال ہیں، صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعیات، سمجھ رہے، جس کے طبقات ابن حجر رحمہ اللہ نے 12 طبقات ذکر کیے، 8,500 رجال ہیں اس میں ان کی شرح کر رہا ہوں ان کے قول کی۔
کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرض کر لو کہ 8,500 رجال میں سے 7,000 رجال سے متعلق، کتنے؟ 7,000 رجال سے متعلق فردن سب کا نام، والد کا نام، ان کی کنیت، ان کی قبیلے کی نسبت، ان کی علاقائی نسبت، ان کی ولاء الاسلام والی نسبت ہو تو وہ نسبت، ان کے اساتذہ کی نام، ان کے تلامذہ کے نام، ان کے سن ولادت، ان کے سن وفات، ان کا حفظ و اتقان، ان کے رحلات، ان کی مرویات، ان کی زندگی کا اتار چڑھاؤ، کس کس جگہ پر ان کی روایت ہے، کس کس حدیث کی کتاب میں ان کی روایات ہیں. اگر تقریباً کوئی 7,000 7,500 رجال کو جانتا ہو، ہاں 1,500 رجال سے متعلق کچھ 19-20 کا فرق ہو رہا ہو، کچھ کمی بیشی ہو، کسی کے بارے میں کنیت میں اشتباہ ہو گیا ہو، کسی کی علاقائی نسبت میں اشتباہ ہو گیا ہو، کسی کے والد کے نام بیان کرنے میں جو ہے چوک ہو گئی ہو، تو پھر ایسا شخص کیا ہے؟ حافظ الحدیث ہے. یعنی اتنی غیری معلومات ہوں، جیسے مثال کے طور پر اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی بچے کو، اپنے کسی رشتہ دار کو جانتے ہیں، ویسے کتب ستہ کے تقریباً 7,500 رجال پر اس کی گہری نظر ہو تو وہ حافظ الحدیث ہے. اغلب کا حکم دیتے ہوئے ضرور نہیں کہ 8,500 رجال پر ہی اس کی گہری نظر ہو. یہ بات حافظ ابو الحجاج المزی نے کہی رحمہ اللہ. اب ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، ہم اللہ سے توفیق مانگے، اللہ سے دعا مانگے، اس میں لگن کریں وغیرہ کریں، لیکن کم از کم سر دست یہ ہونا چاہیے کہ حافظ الحدیث کس کو کہتے ہیں، ہم ان کو جانیں. یہ درس اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو حافظ الحدیث بننا ہے، یہ ایک یقین بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جو حافظ الحدیث ہم جن کو کہتے ہیں، حافظ ابن حجر کہتے ہیں، حافظ الذہبی کہتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو، تو ہم کو پتا تو چلے کہ یہ کس معنی میں حافظ ہیں. کیوں کر کہا جا رہا ہے کہ مسجد کے کوئی حافظ صاحب کہتے ہیں، کسی کے ہم حافظ بول کر کے نام بلاتے ہیں، کیا وہی درجہ ہے؟ ظاہر بات ہے معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے ہم ان کو وہ خاطر خواہ رتبہ نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی وہ ہیبت، ان کا مقام ہمارے دل میں نہیں ہے، وہ عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں حافظ، بھئی کتنا بڑا مقام ہے یہ. ایک عالم دین ابن سعید الناس رحمہ اللہ، 734 ہجری آپ کا سن وفات ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے تقریباً 7-8 سال بعد آپ کی وفات ہوئی ہے. لیکن ان کا قول بھی کہاں سے ہے یہ مجھے نہیں معلوم. یہ کہتے ہیں المحدث اذا توسع في حفظه حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها فهذا هو الحافظ. اسلوب، الفاظ، ترتیب بدل گئی ہے، بات وہی ہے جو حافظ ابو الحجاج المزی نے کہی رحمہ اللہ. اپنے شیوخ، اپنے شیوخ کے شیوخ اور ہر طبقے کے برابر طبقات کا علم ہو وغیرہ وغیرہ. آگے منظم انداز میں ابن حجر کا قول میں آپ کو بتاؤں گا رحمہ اللہ. یہ ایک بات رہی. اس سلسلے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ متعدد اصحاب علم نے اس بات کو کہنے کی کوشش کی ہے کہ حافظ الحدیث کہتے کس کو ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جس ترتیب کے ساتھ ایک منظم انداز میں نمبر وار کہ یہ اور یہ اور یہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تو وہ حافظ الحدیث ہوگا، تو وہ حافظ الحدیث ہوتا ہے، اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں. یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، النکت علی کتاب ابن صلاح، حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کے جو مقدمۃ ابن صلاح ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ خیر وہ کتاب اس میں ضم ہے لیکن پوری کتاب تو نہیں ہے. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر آپ کی مفید تعلیقات ہیں جو النکت کے نام سے. النکت کس کو کہتے ہیں وہ بھی جاننا چاہیے. النکت وہ بھی ایک اصطلاح ہے کتابی شکل کے اعتبار سے. الحدیث الصحیح یعنی جو مقدمۃ ابن صلاح ہے نا، انواع علوم الحدیث، تو جو انواع بیان کی ہیں ابن صلاح رحمہ اللہ، اس میں حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے النوع الاول جو بیان کی ہے وہ ہے معرفت الحدیث الصحیح. کہ الحدیث الصحیح کہتے کس کو ہیں؟ اس میں ایک گفتگو ہوئی ہے کہ الحدیث الصحیح جب کہتے ہیں تو سمجھ رہے ہیں آپ، یہ دقیق بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک مسئلہ یہاں پر زیر بحث ہے جس کے ضمن میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حافظ الحدیث کس کو کہتے ہیں بیان کی ہے. کہا کہ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے کہا کہ جو الحدیث الصحیح ہے نا، الحدیث الصحیح جب کہتے ہیں تو سبھی روات کا تام ضبط ہونا ہے نا، ہونا ہی نہیں ہونا ہے. لیکن جو مؤلف ہیں،
جو روایات کو یکجا کر رہے ہیں، جو روایات بیان کر رہے ہیں، جیسے مان لیجئے کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی ہے رحمہ اللہ، امام بخاری کو لے لیجئے، آپ کے الجامع الصحیح ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الصحیح ہے وہ الصحیح ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا نام الصحیح رکھا، یعنی جب الصحیح کہتے ہیں تو حدیث صحیح کی شروط ہے نا، اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ راوی کا تامُّ ضبط ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، راوی کا تامُّ ضبط ہونا جسے ہم نے شروع میں بتا دیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ حافظ، جو کہ ایک وصف ہے، جو کہ ایک وصف ہے، کیا وہ مراد ہے حافظ سے؟ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے شرط لگا دی کہ سبھی روات کا حافظ ہونا ضروری ہے حدیث صحیح کے لیے، لیکن کیا مراد ہے؟ کیا جو اندرون روات ہیں سند کے اندر، کیا ان سب کا تامُّ ضبط ہونا ہے کہ حافظ ہونا ہے، یا جو مؤلف ہیں ان کا بھی حافظ ہونا ضروری ہے؟ تو مؤلف کو بھی اگر یہ شرط لگا دیں کہ وہ بھی حافظ ہوں، تامُّ ضبط ہوں، تو پھر یہ آسان نہیں رہ جاتا ہے، یہ معاملہ آسان نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے کہ کسی راوی کو جب آپ کہتے ہیں کہ تامُّ ضبط، تو اس معنی میں حافظ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک ہوتا ہے الحافظ، جسے ہم کہتے ہیں کہ یکون عارفا بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول ہو سکتا ہے مکمل ساری حدیث انہیں یاد نہ ہو، لیکن انہیں معلوم ہو کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور یہاں سے یہاں تک کہ یہ لفظ کے ساتھ ہے، اس لفظ کے ساتھ نہیں ہے، اور سارے طرق کا انہیں علم ہو، اس میں پھر تمیز کر سکے وہ آسانید میں۔ فرق واضح اور آپ کو؟ تو اس بحث کو ذکر کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آخر میں ایک بات لکھی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ دیکھیے، بڑی اہم چیزیں ہیں، دھیان دیجئے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الحافظ، یہ النکت جو ہے، یہ جو میرے پاس ہے، میرے پاس اس کے دو نسخے ہیں، اس نسخے میں 54 صفحہ نمبر 50 پر 4، بعد میں لکھ لیجئے آپ لوگ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، دھیان دیجئے گا، ابھی دھیان دیجئے گا، ابھی سنیے گا آپ لوگ، کہتے ہیں کہ الحافظ فی عرف المحدثین، کہا کہ للحافظ فی عرف المحدثین شروط اذا اجتمعت فی الراوی سموہ حافظا، کہ حافظ جب کہتے ہیں تو محدثین کی زبان میں، محدثین فی عرف المحدثین یعنی فی اصطلاح المحدثین، محدثین کی اصطلاح میں شروط، اذا اجتمعت فی الراوی سموہ حافظا، اگر کسی راوی میں وہ سارے شروط یکجا ہو جائیں تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ بطور لقب کے حافظ ہیں وہ۔ اچھا کیا ہے شروط؟ کہا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ الشہرۃ بالطلب، الشہرۃ بالطلب والاخذ من افواہ الرجال لا من الصحف، کیا کہا؟ لا من الصحف، کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو آپ حافظ کہہ رہے ہیں ضروری ہے کہ ان کے مشائخ کی کثرت ہو، اہل علم سے انہوں نے علم لیا ہو، کتابوں سے نہیں۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ قدیم، میں نے ایک مرتبہ درس دیا تھا اس پر مستقل تفصیلی طور پر، جو ہمارا ایک درس تھا اس کا عنوان تھا کہ علمی رحلات، محدثین کے پاس علمی رحلات کی کیا اہمیت ہے، اس پر ہم نے ایک درس دیا تھا، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس ضمن میں ہم نے ایک بات بتائے تھے کہ رحلات میں محدثین کو ایک مقصود یہ بھی تھا کہ کثرت مشائخ۔ آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ 1000 سے زائد اساتذہ، امام نسائی رحمہ اللہ اپنے اساتذہ پر انہوں نے کتابیں لکھی، امام نسائی رحمہ اللہ کے اساتذہ ہزاروں کی تعداد میں، امام حاکم رحمہ اللہ کے اساتذہ وہ تو اور بڑی 2000 سے زائد ہیں ان کے اساتذہ، امام حاکم رحمہ اللہ کے، امام حاکم کے اساتذہ کی بات کر رہا ہوں، امام بیہقی رحمہ اللہ ان کے اساتذہ کی کثرت، اس پر السلسبیل مستقل کتاب ہی امام بیہقی رحمہ اللہ کے اساتذہ پر میرے پاس موجود ہے۔ خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ انہوں نے اپنے اساتذہ کو آپ نے ایک جا کے قلم بند کیا، آپ نے کہ کس کس سے پڑھا آپ نے، اور وہ کتاب معروف ہے، چھپ چکی، متداول ہے، شاملہ میں موجود ہے، PDF شکل میں مل جاتی ہے، بازار میں مل جاتی ہے، میرے پاس نہیں وہ کتاب وہ۔ تو ان کے سب اساتذہ کی تعداد 500 1000 ایسی، اتنی بڑی تعداد، ہر فن
کے ماہرین متخصصین سے پڑھنے والے لوگ. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت بڑا مکتبہ تھا اور صرف مکتبے سے انہوں نے پڑھ لیا ہو, صرف کتابیں پڑھ لیا ہو. یہ تو بہت بڑا عیب ہے, بہت بڑا عیب ہے. آج سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ دیکھو خاص کر سلفی علماء کو کتنا نقد کرتے رہتے ہیں ان لوگوں پر جو صرف نیٹ سے پڑھتے ہیں یا کسی کا درس سن کے پیش کر دیتے ہیں, یا نیٹ پہ کچھ لفظ ڈالیں گے تو سارا مواد مل جاتا ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں, اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, ممبر پر بھی چڑھ جاتے ہیں, لوگوں کو ایک جا کر کے دروس بھی دے رہے ہیں لیکچر کے نام سے. کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. اہل علم کیوں نقد کر رہے ہیں ان پر؟ اس لیے کہ یہ صرف حافظ اور حدیث ہونے کے لیے عیب ہے, ایسا نہیں. فی نفسی ہی ایک طالب علم کے لیے عیب ہے, یہ ایک مدرس کے لیے عیب ہے یہ کہ اس کے اساتذہ نہ ہوں, اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے. خیر وہ ہمارا موضوع نہیں, میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا ہوں, اس پر ہم نے بھی کافی کہا ہے الحمدللہ. لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ للحافظی فی عرف المحدثین شروط اذا اجتمعت فی الراوی سموه حافظا. سب سے پہلے شرط کیا بتائی آپ نے؟ الشہرۃ بالطلب والاخذ من افواہ الرجال لا من الصحف. اساتذہ کے سامنے با ادب بیٹھ کر کے وہ علم حاصل کرنے والا ہو اور اس میں ایک طویل وقت نکالا ہو اور کثرت سے اس نے پڑھا ہو متعدد اساتذہ سے, یہاں سے وہاں تک گیا استاد سے پڑھنے کے لیے, استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہو. من افواہ الرجال, اس میں مشہور و معروف ہو. یہ جب تک بات نہیں آئے گی حافظ الحدیث کے لیے, ادنا طالب علم کے لیے بھی یہی ہے. حافظ الحدیث کے لیے ابن حجر نے بات بتائی. دوسری شرط المعرفۃ بطبقات الرواة و مراتبہم. مثلا میں آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, کتب ستہ کے رجال سے متعلق جو کتابیں کتب ستہ کے رجال ہوں یا کتب ستہ کے مؤلفین کی جو دیگر کتابیں ہیں جو اس میں ملحق ہیں, ان روات سے متعلق جو کتاب ہے تقریب التہذیب کو سامنے رکھ لیتے ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے. کتاب بھی متداول ہے, سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے, کتب ستہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں. آپ دیکھو جو کتاب ہے کیا نام بول رہا تھا میں, تقریب التہذیب. تقریب التہذیب میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو سبھی تقریباً 8,500 روات ہیں ان کو آپ نے دو طرح سے تقسیم کی ہے. کتنی طرح سے؟ ایک ہے طبقات الروات. طبقات کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ زمن سے, زمنی ترتیب. پہلا طبقہ صحابہ پہلا طبقہ ہے, اس کے بعد تابعین کے 4 طبقات ہیں. سب سے پہلے کبار تابعین, اس کے بعد اوساط تابعین, اس کے بعد الطبقہ التی تلی الوسطی من التابعین, اس کے بعد صغار تابعین. یہ تو 5 طبقے ہو گئے. پھر 6واں طبقہ ہے جو الطبقہ السادسہ ہے الذین عاصروا صغار التابعین. پھر اس کے بعد 7واں طبقہ ہے کبار تبع تابعین, پھر اوساط تبع تابعین. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ تو 12 طبقات ہیں اس میں. کتنے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ زمانے سے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فضیلت ثانی کے طلبہ ہیں, یہ فضیلت اول کے ہیں, یہ الصف السادس کے ہیں, یا الصف الخامس کے ہیں, یا الصف الرابع کے ہیں, وہ الصف الثالث کے ہیں, وہ الصف الثانی کے ہیں, اور الصف الاول کے ہیں. 8 طبقات اگر ہم رکھ لیتے ہیں, ہمارے پاس ایک جزوی طور پر اس کی تقسیم ہے نہیں ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کی عمر سے, انسان کے زمانے سے, طبقات سے, زمانے سے ہے نا طبقات, جو کسی علم طبقات. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ تو یہ تقریباً صرف میں کتب ستہ کی بات کر رہا ہوں اور اس کے جو ملحق کتابیں ہیں مؤلفین کے, 8,500 روات کو اگر آپ طبقات کے اعتبار سے سب پر گہری نظر ہو آپ کی, یہ طبقہ الاولیٰ کے ہیں, طبقہ ثانیہ کے ہیں, طبقہ ثالثہ کے ہیں. کسی راوی کا نام بولے امام شعبہ کا, بتاؤ بھی وہ کس اس طبقے کے ہیں؟ وہ بولے کہ نہیں ہم کو تو پتہ نہیں ہے. امام اعمش کس طبقے کے؟ نہیں وہ ہم کو نہیں معلوم ہے. ابو اسحاق السبیعی کس طبقے کے؟ وہ ہم کو نہیں معلوم ہے. اگر کوئی بولے کہ جو امام مسدد کس طبقے کے, وہ ہم کو نہیں معلوم ہے. سعید بن ابی عروبہ وہ کس طبقے کے؟ نہیں ہم کو نہیں معلوم ہے. اگر ہم ایسے ہر راوی سے متعلق عدم معرفت کی بات کرتے رہیں گے تو یہ مطلب ہے کہ وہ اس علم سے واقف نہیں ہے. وہ یہ سب دھیرے دھیرے ہی چیزیں آتی ہیں, لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ طبقات ہیں. قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ وہ کس طبقے کے ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے. بھلے وہ تابعی ہیں لیکن کس طبقے کے ہیں وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ابن حجر کے پاس خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو طبقات کا جو علم ہے اس پر معرفت ہے. اس کو المعرفت بطبقات الروات, روات کے طبقات, اور پھر وہ مراتبہم, ان کے مراتب. مراتب یعنی علم و فضل کے اعتبار سے.
صحابہ کی اگر بات کریں تو طبقات میں بھی وہ پہلا طبقہ ہے، الطبقہ الاولی. کیا ہے وہ؟ الطبقہ الاولی. سمجھ رہے ہیں؟ قطعی نظر اس کے کہ ابو بکر صدیق کو بھی لے لو آپ، انس بن مالک کو بھی لے لو آپ رضی اللہ عنہ اجمعین. حالانکہ ابو بکر صدیق کبار صحابہ میں سے ہیں اور انس بن مالک صغار صحابہ میں سے ہیں، لیکن وہ سب ملا کر کے الطبقہ الاولی صحابہ کا طبقہ. لیکن مراتب کی بات کریں گے اس میں بھی صحابی سب سے پہلے. اس لیے کہ بھئی ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ عالم ہیں، یہ فاضل ہیں، یہ جو ہے مطلب فلاں ہیں، یہ محدث ہیں، یہ جو القاب ہم دیتے ہیں کسی کی تعدیل کے لیے، الصحبہ جب کہتے ہیں، اس سے بھی بڑی تعدیل کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے کیا؟ اس سے بھی بڑا لفظ کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ اس کے رسول کی طرف سے کسی کے لیے بات ہو چکی ہے، وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہم کہا جا چکا ہے، تو اس کے بعد بھی پھر کوئی توثیق کے کلمات ہو سکتے ہیں کیا؟ تعدیل کے کلمات ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے. تو صحابہ رتبے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے ہی ہیں. لہو صحبہ یہ کافی ہے ان کے شرف کے لیے، فضیلت کے لیے. مزید کسی نے کیا کہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن صحابی کے بعد سے جو ایک راوی کا علم و فضل جو ہوتا ہے، ایک راوی کا جو مطلب مقام مرتبہ ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے کی جب بات آتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس میں زمانے کا خیال رکھا جائے. مثلا الصف الخامس کا کوئی طالب علم ہوگا جو جامعہ کا سب سے بہترین طالب علم ہوگا علم و فضل کے اعتبار سے، فضیلت کے طلبہ پر بھی ہو سکتا، مطلب انفرادی طور پر ہو سکتا ہے ایسا، نہیں ہو سکتا ایسے، ہو سکتا ہے ایسے. تو زمانی اعتبار سے فضیلت ثانی ہی سب سے پہلے ہوں گے طبقات میں. لیکن رتبے کی اگر بات کریں گے تو بعد کے زمانے کا بھی کوئی شخص آنے والا جو گزرا ہوا زمانہ ہے ان سے وہ فوقیت حاصل کر سکتا ہے وہ. تو پھر رتبے کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلا رتبہ کون سا، دوسرا رتبہ کون سا، تیسرا رتبہ کون سا، چوتھا رتبہ کون سا، پانچواں رتبہ کون سا، علم و فضل کے اعتبار سے کیسے گراوٹ آتی رہتی ہے، بالآخر کہاں پر ان پر جو ہے مطلب حرف آتا ہے، کہاں ذوف لائق ہوتا ہے، کہاں وہ حد تعدیل سے نکل جاتے ہیں، وہ پھر وہ جرح کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ جاننا اور پھر راوی پر اس کی تطبیق کیسی ہوگی، کیونکہ متعدد اصحاب علم ہیں جو ان کے الفاظ الگ ہیں، ان کے اسالیب الگ ہیں. تو یہ سب ایک بہت بڑی دنیا کا نام ہے. اگر آپ صرف کتابوں پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا چیز ہے یہ. آج کے درس کا مقصد سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جاننا ہے کہ حافظ الحدیث کہتے ہیں تو بھی کتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے. چلیے دو باتیں آپ نے بتائی. تیسری بات آپ نے بتائی، کہا کہ والمعرفۃ بالتجریح والتعدیل وتمییز الصحیح من السقیم حتی یکون ما یستحضره من ذلک اکثر مما لا یستحضره مع استحضار الکثیر من المتون. کہ یعنی ذخیرہ حدیث جسے ہم کہتے ہیں نا دواوین السنہ پر جو مطلب روایات ہیں اس سے متعلق اسے علم ہو، حدیث کے صحت اور ذوق سے متعلق اسے گہرا علم ہو، علم الحدیث سے وہ واقف ہو، اور پھر جو ہے کسی راوی کے تعدیل اور تجریح. ابھی ہم نے کہا نا کہ کان من الحفاظ کہا ان کو کہا کہ جو ہے مطلب کیا کہا، لم یکن من جندنا احفظ منہ، لیکن کہا وہ ضعیف منکر الحدیث. ظاہر بات ہے ان اصطلاحات سے واقف ہونا. حافظ ضعیف کہا ابن حجر نے رحمہ اللہ، ہم نے آغاز میں بتایا آپ کو. تو یہ تو بہت جزوی ہے، مطلب ہم نے سمندر سے ایک قطرہ آپ کو پیش کیا ہے. ورنہ جرح و تعدیل کے جو الفاظ ہیں جو یہ ہیں ایک ایسا مطلب یعنی ایک ایسا بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بحر بیکراں ہے، یہ بہت وسیع سمندر ہے یہ. تو ان سب چیزوں سے واقف ہو تو پھر ایسی صورت میں کہا فہذہ الشروط اذا اجتمعت فی الراوی سموہ حافظا. تو ان کو کہتے ہیں حافظ. واضح ہو گیا آپ کو؟ معروف حفاظ جیسے نام ہے مثلا یہ بہت بڑی تعداد میں ہے. مثلا آپ دیکھو کہ ابو زرع الرازی ہیں، ابو حاتم الرازی ہیں، امام علی بن المدینی ہیں، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ہیں، کتب ستہ کے مؤلفین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں. یہ سب معروف حفاظ ہیں جو اس لقب کے مطلب ایک معیاری علماء ہیں. تو آپ جب اس پس منظر میں جب ان کو دیکھیں گے تو ایک لگے گا کہ وہ ہاں یہ حافظ ایک بڑے عالم دین ہیں. یہ کس درجے کے یہ معلوم ہوگا آپ کو. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا ایک قول بہت مشہور ہے اس سلسلے میں. میں کتاب نہیں لایا، میں ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں پیش کیا ہے اس قول کو. آپ نے اس میں کہا کہ خطیب بغدادی کا قول نقل کیا اس میں، لیکن میں نے تاریخ بغداد کھول کے دیکھا، میں میرے پاس موجود ہے، تاریخ بغداد لایا ہوں میں. اس میں ابو حازم جن کا نام ہے عمر بن احمد بن ابراہیم جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خانوادے کے ہیں، ابو حازم کنیہ سے مشہور ہیں،
ان کا ترجمہ حیات میں تاریخ بغداد میں پڑھا میں، اس میں وہ قول نہیں ملا مجھے، لیکن سیر اعلام النبلاء میں وہ قول ہے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے دور میں کہ لم ارى احدا طبق علیہ، یہاں پر طبقہ کا لفظ ہے لیکن میں سیر اعلام النبلاء میں دیکھا تو اطلقہ کا لفظ ہے، کہا کہ لم ارى احدا اطلق علیہ اسم الحافظ غیر رجلین ابو نعیم و ابو حازم العبدوی۔ وہ اپنے دور کی بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مطلب الحافظ کا جو لفظ ہے ہم نے صرف 2 ہی لوگوں پر وہ اس کو جچتا ہوا دیکھا، 2 ہی لوگوں پر، ایک ابو نعیم الاصبہانی، ان کی کتاب ہے ہمارے پاس معرفت الصحابہ، معرفت الصحابہ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اور حلیۃ الاولیاء وہ بھی کتاب ان کی میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، دونوں کتابیں۔ تو ایک تو ان سے متعلق کہا کہ ایک یہ لفظ ان پر صادق آتا ہے، اور دوسرا ابو حازم یعنی عمر ابن احمد ابن ابراہیم عبدوی العبدوی، کہا کہ ان پر یہ لازم آتا ہے، صادق آتا ہے لفظ۔ یہ آپ نے اپنے دور کے علماء سے متعلق بات کہی ہے، ورنہ آپ سے پہلے بھی بہت حفاظ رہے ہیں، اور خطیب بغدادی بھی حافظ ہے، خطیب بغدادی رحمہ اللہ بھی اس معنی میں، اس تناظر میں، حافظ ابن حجر بھی وغیرہ وغیرہ رحمہ اللہ اجمعین۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آخر میں ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ سیر اعلام النبلاء میں ایک نصیحت امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے کی ہے، ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے عثمان ابن خرازاز، عثمان ابن خرازاز، یہ جو مؤسسۃ الرسالہ کا ہے، جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 380، بعد میں دیکھ لیجیے آپ، شاملہ میں بھی موجود ہے نسخہ۔ یہ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے حافظ الحدیث کون ہوگا، کیسا ہوگا، کیا چیزیں ہیں اس میں، اس کو بتاتے ہوئے آپ نے ایک اچھی بات کہی، بطور نصیحت کی یہ بات سمجھنے کے لیے بہت اچھی ہے۔ کیا کہتے ہیں ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں الامانۃ جزء من الدین، یہ کوئی مطلب منضبط تعریف نہیں ہے، حافظ الحدیث کس کو کہتے ہیں اس کے لیے تعریف ہے، اتنی تعریف نہیں، آپ نے بہت وسعت دی ہے اس میں، بہت ساری چیزیں ضم کر دی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے بڑی عمدہ ہے۔ میں آپ کو عبارت پڑھ دیتا ہوں، سنیے، ترجمہ نہیں، صرف عبارت۔ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں الامانۃ جزء من الدین، الامانۃ جزء من الدین والضبط داخل فی الحذق فالذی یحتاج الیہ الحافظ، کیا مطلب؟ فالذی یحتاج الیہ الحافظ یعنی حافظ الحدیث، اس میں کیا کیا صلاحیت ہونی چاہیے، کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، وہ بتا رہے ہیں۔ فالذی یحتاج الیہ الحافظ ان یکون تقیا ذکیا نحویا لغویا، زائی سے ذکیا حییا سلفیا یکفیہ ان یکتب بیدہ 200 مجلد، ایسے 200 مجلد لکھنا ہو، یکفیہ ان یکتب بیدہ 200 مجلد ویحصل من الدواوین المعتبرہ 500 مجلد، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ماجہ اور المسند الصحیحین، مسند احمد، مسند دارمی، ایسے حدیث کے تقریباً 500 دواوین السنہ اس کے پاس ہوں، کتنے؟ 500 دواوین السنہ ہوں، وَيُحَصِّلَ مِنَ الدَّوَاوِينِ الْمُعْتَبَرَةِ 500 مجلد، وَأَلَّا يَفْتُرَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَى الْمَمَاتِ، فضیلت تک پڑھ کر کے چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، وَأَلَّا يَفْتُرَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَى الْمَمَاتِ بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ وَتَوَاضُعٍ، یہ سب ہو تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَلَا يَتَعَنَّى، کوئی کرانے کی دکان کھول کے بیٹھ جائے اس میدان میں نہ آئے، وہ حافظ الحدیث نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے کہی ہے، سبحان اللہ رحمہ اللہ، یہ کوئی منضبط تعریف ہے کیا؟ نہیں، لیکن آپ نے اس کو وسعت دیا اور بتایا کہ کیا بات ہے، حافظ الحدیث کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ہے حافظ الحدیث سے متعلق، اسی وجہ سے اس درس کو جو ہے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ درس واضح ہے نہیں واضح ہے؟ سب کو واضح ہے؟ ٹھیک ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو اللہ کی شریعت کو، رسول اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو، آپ کی سنتوں کو، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن اعاظم رجال کو اللہ نے کھڑا کی، ان کو ایسا حیرت زدہ حافظہ عطا فرمایا، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال اللہ کے دین کی افادت کے لیے کی، اللہ ان سب سے راضی ہو۔
اللہ دین کی حفاظت کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کا ہم کو بھی خادم بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.